اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک تھیم کے پیارے ناظرین اور سامعین، میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک تھیم چینل کو جس نے اب تک لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، پلیز اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے امانت کی ادائیگی۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں امانت کی ادائیگی اور دیانت دار سے متعلق ایک عبرتناک واقعہ پیش کر دینا فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر اس واقعے کو 7 مقامات میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے اس واقعے کو بڑے اہتمام سے بیان فرمایا۔ واقعہ یہ ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص 1000 دینار کا ضرورت مند تھا۔ وہ سمندر پار کر کے دوسرے علاقے میں کسی صاحب حیثیت کے آدمی کے پاس پہنچا۔ اس سے جا کر 1000 دینار قرض مانگا۔ جب صاحب مال نے کہا، میں آپ کو پیسہ دے سکتا ہوں، لیکن گواہ کون ہے؟ آپ گواہ لائیے۔ اس شخص نے کہا، کفا باللہ شہیدا، میرے اور آپ کے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ تو صاحب مال نے کہا، بھائی پھر کفیل اور ذمہ دار لاؤ، تاکہ اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو آپ کے کفیل سے وصول کر لوں گا۔ اس شخص نے پھر کہا، کفا باللہ کفیلا، میرا اور آپ کے درمیان اللہ ہی کفیل ہے۔ صاحب مال نے کہا، یہ بات تو سچ کہہ رہا ہے، لہٰذا ایک مدت متعین کر کے 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے۔ جب مدت پوری ہو جائے گی تو آپ ہمارا قرض ادا کر دیں گے۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ شخص 1000 دینار قرض لے کر سمندر پار کر کے اپنے گھر پہنچ گیا۔ اسے اپنی ضرورت پوری کی۔ جب قرض کی مدت پوری ہو گئی تو شخص قرض ادا کرنے کے لیے 1000 دینار لے کر قرض خواہ کے یہاں پہنچانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ سمندر کے پاس پہنچ کر کشتیاں تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی بھی کشتی نہیں ملی۔ اسے سخت خدشہ ہونے لگا، خدا نخواستہ قرض ادا کرنے سے پہلے مدت پوری نہ ہو جائے۔ سمندر کے کنارے پر مارا پھرنے لگا، کسی طرح کوئی سواری نہیں ملی۔ آخرکار مجبور ہو کر ایک لکڑی میں سوراخ کیا اور اس سوراخ کے اندر 1000 دینار اور ایک پرچی رکھی، اور پرچی کے اندر اس نے لکھا، اے سمندر، میرا قرض ادا کرنے میں تو ہی حائل ہے، لہٰذا میں اپنا قرض تیرے حوالے کرتا ہوں، اب تو ہی ذمہ دار ہے۔ چنانچہ لکڑی کے سوراخ میں یہ پرچی اور 1000 دینار رکھ کر سوراخ بند کر دیا۔ اس کے بعد اس لکڑی کو سمندر کے حوالے کر دیا اور یہ کہہ کر بہا دیا کہ اب تو ہی ذمہ دار ہے، اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میرے قرضہ کے ادا کرنے میں یہی سمندر حائل ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں، تو ہی گواہ ہے اور تو ہی کفیل ہے۔ جب قرض کی مدت پوری ہونے لگی تو وہ شخص قرض دار کے پاس پہنچنے کے لیے سمندر کے کنارے پر پہنچا تو اسے بھی کوئی سواری نہ ملی۔ اتفاق سے اس کے سامنے سمندر میں ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی۔ جب وہ لکڑی سمندر کے بالکل کنارے پر آ گئی تو اس نے اس ارادے سے اس لکڑی کو اٹھا لیا کہ گھر میں عورتیں کھانا پکانے میں ایندھن کے کام لیں گی۔ گھر لے جا کر چیرا تو اس کو 1000 دینار اور پرچی ملی۔ اب اس قرض خواہ کے اوپر کچھ عبرت ہوئی۔ قرض دار نے بعد میں پھر اپنے طور پر 1000 دینار کا انتظام کیا اور قرض خواہ کے پاس آ کر پیش کیا اور کہا، لو اپنا قرض۔ تو اس قرض خواہ نے کہا، آپ کا قرض مجھے وصول ہو چکا ہے، آپ کی پرچی بھی مل گئی۔ تو دونوں شخصوں کو اپنے طور پر ایمانی پختگی ہونی چاہیے تھی، وہ ہوئی۔ اور جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سمندر اور درختوں کو بھی اس کے تابع کر دیتا ہے۔
من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ بھی ویسے لوگوں سے حقیقی معنی میں محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اللہ اس کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں سے حقیقی معنی میں محبت رکھتا ہے، اور اللہ جس نے اللہ کی محبت کو پا لیا اس نے دنیاوی سب محبتوں کو پا لیا۔ اس لیے اللہ پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جس کا گواہ اور کفیل اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہو تو اس کو کسی گواہ اور کفیل کی ضرورت نہیں ہوگی۔